عقائد اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی، اس کو بیان کرتے رہنا تواصل الحق اور تواصل بالصبر. تواصل بالصبر کا مطلب لکھا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے فرائض کے احکام پر آمادہ کرتے رہنا. سب آپ سے کہتا ہوں، جو آدمی کسی منکر سے دوسروں کو نہیں روکے گا وہ اس منکر میں خود واقع ہو جائے گا. یہاں سے بہت ہی اہم بات ہے. جو مسلمان کسی مسلمان کو کسی منکر سے نہیں روکے گا وہ اس منکر میں خود پڑ جائے گا. کسی مسلمان کو کسی منکر سے روکنا وہ اپنے اندر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کرنا ہے. اور کسی مسلمان کو کسی نیکی پر آمادہ کرتے رہنا وہ اپنی ذات سے اپنی لیے اس نیکی پر استقامت کا ذریعہ ہے. سچی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، مسلمان جن معروفات کی دعوت دینا چھوڑ دے گا ان معروفات کو بھی چھوڑ دے گا، اور جن منکرات سے روکنا چھوڑ دے گا ان منکرات کو اختیار کر دے گا. بہت ہی اہم بات ہے. مسلمان جن منکرات سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے گا ان منکرات کو خود اختیار کر دے گا. بہت اہم بات ہے. یہ ہے کہ منکر سے روکنا صرف دوسرے آدمی کو گناہ سے بچانا ہی نہیں ہے بلکہ خود اپنے اندر اس منکر سے بچنے کی صلاحیت استعداد کا باقی رکھنا ہے. تو بھائی نے کہا تواصل الحق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان پر آمادہ کریں. تواصل الصبر یہ ہے کہ انہیں اعمال پر آمادہ کرتے رہیں. بھائی نے کہا تواصل الحق امر بالمعروف ہے اور تواصل الصبر نہی عن المنکر ہے. تواصل الصبر نہی عن المنکر ہے اس لیے کہ صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے اور حرام سے روکنے. صبر کہتے ہیں حرام سے باز آنے اور لوگوں کو حرام سے بچانے کو صبر کہتے ہیں. نے کہا تواصل الحق امر معروف ہے اور تواصل الصبر نہی عن المنکر ہے. اور یہ بات تو قرآن نے بالکل واضح کر دی ہے، بالکل صاف کر دی ہے. اللہ کی صوباتی 1,00,000 مرتبہ خدا کو کہا جا سکتا ہے کہ دعوت کے بغیر خدا کی قسم نجات نہیں ہے. دعوت کے بغیر نجات نہیں. اللہ کا اگر عذاب آ گیا نہ ماننے والوں پر تو عبادت کرنے والے بھی عذاب سے بچیں گے نہیں. صرف نجات دعوت دینے والوں کو ہوگی، باقی کسی کو نجات نہیں. چل بنیادی شرط ہے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے کہ دعوت پر آتے اپنی ذات سے نیک اعمال کرنے والے عذاب سے بچیں گے نہیں. یہ قرآن نے صاف صاف کہا ہے. اپنی ذات سے نیک اعمال کرنے والے عذاب سے بچیں گے. لیکن اس سے بڑا حدیث ہے، اس مضمون کی سینکڑوں حدیثیں ہیں اور قرآن کو صاف کر دیا. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. اللہ اکبر. جب عذاب آئے گا نہ ماننے والوں پر یا انکار کرنے والوں پر تو اللہ تعالیٰ نجات صرف ان کو دیں گے جو دوسروں کو برائی سے روکنے کی عملی کوشش کیا کرتے تھے. میں عملی کوشش کر رہا ہوں. آپ کتابوں میں منکرات معروفات لکھ کر فارغ ہو جائیے. یہ نہ کوئی دعوت ہے نہ تعلیم. یہ کوئی دعوت ہے نہ کوئی تعلیم ہے. صاف دعوت وہ ایک ایسا بدنی فریضہ ہے. دعوت ایسا بدنی فریضہ ہے جو کسی اخبار، کسی رسالے، کسی موبائل، کسی قلم سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اپنا بدن ہی استعمال کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ آپ کی ذمہ سے ادا نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا. میں نے کیا
یہ قرآن صاحب کہتے ہیں کہ نجات کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ دعوت کا ایک فریضہ ہے، جس کے بغیر نجات کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بڑے ولی ہوں، کتنے بڑے عبادت گزار ہوں، کتنے بڑے تلاوت کرنے والے ہوں اور کتنے کام کرنے والے ہوں، لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے اور احادیث میں صراحتاً کہہ دیا گیا ہے کہ دعوت کے بغیر نجات نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمان دعوت نہیں دیتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ آدمی سوچتا ہے کہ جس عمل کو میں خود نہیں کر رہا ہوں میں اس کی دعوت کیسے دوں؟ یہ غلط فہمی عام ہے لوگوں میں، یہ غلط فہمی عام ہے لوگوں میں کہ پہلے آپ خود عمل والے بنیے پھر آپ دعوت دیجیے۔ عجیب علماء نے اس پر عجیب و غریب مضامین لکھے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے، خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا، یہ بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتا۔ عجیب بات۔ اگر ایک شخص ایک فریضے پر عمل نہیں کر رہا ہے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے ذمہ ایک گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، اس پر دو فریضے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا۔ میں بہت آسان بات کرتا ہوں، نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا، روزہ نہ رکھنے کا گناہ الگ ہوگا۔ بالکل خدا کی قسم اسی طرح آپ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے وہ دو فریضے چھوڑنے کا گناہ گار ہے۔ ایک خود عمل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرے لوگوں کو عمل پر آمادہ نہ کرنے کا گناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے تو قرآن میں لگے حدیث، قرآن حدیث میں کہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے کہ جو آدمی خود عمل نہ کرے وہ دعوت دینے کا حقدار یا اس کا جو ہے اس کو اس کا حکم نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ دعوت دینے کے قابل نہیں، لیکن عمل نہیں کرتا، یہ اس کا کوئی حکم نہیں۔ لوگ بیچارے اپنی قرآن کا ترجمہ کر کے مطلب نکال لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارا اس کام کو آپ خود نہیں کرتے، آپ اسے کہتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اس آیت کا نہ یہ ترجمہ ہے، نہ یہ مطلب ہے، نہ اس کا شان نزول ہے۔ ٹھیک بات۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہو اور آپ خود بھی وہ گناہ کرتے ہیں، مجھے کرتا ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہے، آپ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ خود بھی وہی گناہ کرتے ہیں، تب بھی آپ کی دل میں فرض ہے کہ آپ اس گناہ کرنے والے کو اس گناہ سے روکیں۔ دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ایسی فرض ہے کہ آپ اس گناہ کرنے والے کو اس گناہ سے روکیں، ورنہ آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ اپنے گناہ کرنے کا بھی گناہ ملے گا، گناہ کرنے والے کو دیکھ کر اس کو گناہ سے روکنے کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ ایسا آدمی ڈبل گناہ کما رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ لے جی میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو خود یہ گناہ کر رہا ہوں، میں کسی کو کیسے روک سکتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ ڈبل گناہ ملے گا اس کو، اس کے سر پر دو گناہ ہیں،
اپنے گناہ کا بھی اس پر گناہ ہے اور دوسروں کے گناہ کا بھی اس کے اوپر گناہ ہے، کیونکہ اس نے دوسروں کو گناہ سے روکا بتایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تمام گناہوں میں کہ اگر ایک گناہ کرنے والا شخص آپ کو کسی برائی سے روک رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ آپ اپنی تو فکر کریں، آپ مجھے گناہ کرتے ہیں، یہ تو صحیح کسی وجہ کی بات ہے۔ ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہے اور وہ دوسرے کو اس گناہ سے روکتا ہے، اور یہ دوسرا آدمی اس سے کہہ کے پلٹ کر کہ آپ اسے گناہ کرتے ہیں، آپ بھی فکر کریں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روکنے والے کو یہ جواب دینا کہ آپ اپنی فکر کریں، فرمایا کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں میں اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دعوت فرض نہ ہوتی تو دعوت دینے والے کی بات کو رد کرنا گناہ کبیرہ نہ ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات پر آپ توجہ دیں۔ اگر دعوت دینا فرض نہ ہوتا تو دعوت دینے والے کی بات کو رد کرنا کبیرہ گناہ نہ ہوتا۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ اس دعوت کے طریقے کے فرض عین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو کچھ روکے اور آپ جواب میں یہ کہہ دیں اس کو کہ آپ اپنے عمل کا فکر کریں، اتنا نہیں کہہ دیا کر آپ کچھ تو کرتے نہیں، آپ کچھ تو کرتے نہیں۔ اگر آپ اتنا بھی کہہ دیں ٹوکنے والے کو کہ آپ کچھ تو کرتے نہیں، تو آپ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ نے ٹوکنے والے کی بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ موقع اس کے بات کی کہنے کا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں تبدیل کریں، آپ ٹوکنے والے کی بات کو قبول کر لیں، اگر کہ وہ ٹوکنے والا خود اس گناہ کو کرتا ہو تب بھی آپ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ٹوکنے والے کی بات کو رد کرتے ہیں، اگر ٹوکنے والا خود گناہ کرتا ہو تو لوگ گزارے ناواقف ہیں، وہ گناہ سے وہ گناہگار جو گناہوں سے روک رہا ہو، وہ گناہگار ایک دو گناہوں سے روک رہا ہو، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تو کوئی حق نہیں ہے روکنے کا، جو گناہ کر رہا ہے، اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے خود عمل کریں پھر دعوت دیں۔ عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن میں دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، اللہ نے قرآن میں دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے۔ من دعا الی اللہ وعمل صالحا، دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، اذان کو نماز پر مقدم کیا۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں کئی بستی میں لوگ نماز پڑھتے ہوں وہاں عمل نہیں کیا جائے، فرمایا حدیث میں جہاں آپ کو اذان کی آواز آ جائے وہاں عمل مت کریں۔ صحابہ کو اس کی ہدایت ہے، مقابلین و مجاہدین کی ہدایت ہے، جہاں آپ کو اذان کی آواز آ جائے وہاں بستی پر حملہ مت کرنا۔ اذان کو کسی علاقے میں اسلام کے وجود کی علامت پر بتایا گیا ہے، یہاں اسلام وجود ہے، یہاں حملہ مت کرنا۔ روایت میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روایت میں اذان کا ذکر ہے، روایت میں اذان کو شعار اسلام کہا ہے، روایت میں اذان کو شعار اسلام کہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت عمل پر مقدم ہے، کیوں کیا؟ اس لیے دعوت کا عمل مقدم کیا ہے تاکہ عمل کرنے والے یہ نہ کہیں
کہ ہم دعوت کیسے دے سکتے ہیں، ہم لوگ عمل نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ مطلب ہمارا تفاعل اس کام کو تم کرتے نہیں ہو، اسے کہتے کیوں ہو؟ اس آیت کا نہ یہ مطلب ہے، نہ یہ ترجمہ ہے، نہ اس کا شان نزول ہے. اور نے کہا نہیں تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم نازل کروا دیجیے، ہم قتال کریں گے. ہم قتال کریں گے، آپ قتال کا حکم نازل کروائیے، ہم قتال کریں گے. آپ اللہ کی طرف سے قتال کا حکم نازل کروائیے، ہم قتال کے لیے تیار ہیں. اللہ نے حکم نازل کر دیا. جب حکم آ گیا تو یہ قتال سے بیٹھ گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آیت کا مطلب کیا ہے. لوگوں نے اس آیت کو دعوت کا فریضہ چھوڑنے کے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے، سبب بنا لیا ہے کہ بھائی آپ دعوت کیوں نہیں دیتے کہ جی میں تو خدا نہیں کرتا، وہ قرآن میں ذریعہ ہے کہ تم دعوت دیتے ہو تو خدا نہیں کرتے. یہ تو سیکھنے ہونے کی بات ہے. حالانکہ آیت کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ قتال کا حکم نازل کرائیں، انتظار کریں گے. اور جب ہم نے ان پر قتال کا حکم نازل کیا تو وہ قتال سے بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا قیمت کا پھولون ہمارا تفعلون، تم قتال کرنے کو کہہ کیوں رہے تھے؟ اب حکم آنے کے بعد کرتے نہیں. اس کا تو کہیں سے کہیں تک بھی یہ مطلب نہیں بنتا، کہیں سے کہیں تک بھی یہ مطلب نہیں بنتا کہ جو آج خدا من نہ کرے تو کوئی دعوت نہ دے. اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا تو اس مفہوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس کو آپ نے دلیل بنا لیا ہے. دعوت کو چھوڑنے کا اس آیت سے اس مفہوم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی ہاں، ایک شخص کی زبان سے نکل گیا، ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا. آج تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اکثریت پڑھے لکھوں کی، اکثریت پڑھے لکھوں کی اور اکثریت دیندار طبقے کی، اکثریت پڑھے لکھوں کی، اکثریت دیندار طبقے کی وہ ہے جو اس بات کو بہت زور سے کہہ رہا ہے کہ میاں اپنے اپنا دین بچاؤ، اپنے اپنے دین کی فکر کرو. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں تو آپ کو پڑھے لکھو دیندار لوگوں کی اکثریت مل جائے گی ایسی جو یہ کہے گی کہ میاں اپنے اپنے دین کا فکر کرو، کتنا کا بنانا ہے، اپنے اپنا دین بچاؤ. اگر تم اپنے دین پر قائم ہو، اپنے اعمال کا احترام کر رہے ہو اور تمہارا اپنا تمہارے اپنا دین اپنے حدود تھامے ہوئے ہو تو پھر تم بے فکر رہو، لوگ گمراہ لوگ تمہارے کو نقصان نہیں کر سکیں گے. یہ اس وقت اچھے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کی سب کی آواز ہے. اس زمانے میں جب دعوت کا ماحول تھا، ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا، ایک آدمی کی زبان سے، ایک آدمی کی زبان، ایک آدمی نے اپنا اپنا فکر کرو، اپنے دین کو تھامو اور اپنے دین کو تھامو، دوسرے پکڑو. اگر تم دین پر جمے ہوئے ہو تو گمراہ لوگ تمہارے کو نقصان نہیں کر سکیں گے. یہ آیت یہ لفظ ایک آدمی کی زبان پر آ گیا. ایک آدمی ایک حافظ اور رضی اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں آ گئے اس بات پر، اور سارے مدینے کو جمع کر لیا اور اوپر کا خطبہ دیا اور یہ فرمایا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس آیت کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اپنے اپنے دین کی فکر کرو تو کوئی دنیا تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا، تو میں اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں.
ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اس آیت کے غلط مفہوم پر اس وقت امت کی اکثریت ہے کہ آدمی اپنے عمل کا فکر کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ سنا, ایک آدمی کی زبان, سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا, سارے مسلمانوں کو جمع کر لیا, سب کو جمع کر کے منبر سے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ تم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہو. کہ ہر آدمی اپنے دین کا فکر کرے اور آدمی اپنے اعمال کا اہتمام کرے. جب میری یہ گمراہ ہوں گی کہ جو ہے گمراہ لوگ اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے دیکھے لا يدور من ضل اذا اهتديتم تو میں ہدایت اپنے لیے علیکم انفسکم علیکم انفسکم علی عطاء وجوب کے لیے, علی عطاء وجوب کے لیے, علی عطاء وجوب کے لیے. ہدایت کا صاف مطلب یہ ہے علیکم انفسکم, تم اپنی ذمہ داری ادا کرو, تم اپنی ذمہ داری کو پوری کر دو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر ذمہ داری تم پوری کر رہے ہو تو پھر گمراہ لوگ تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے, جبکہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہو گے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اسباب نجات قرآن میں 4 بیان کیے ہیں, صرف 2 نہیں, صرف دو نہیں, ایمان اعمال صالحہ. ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ 2 فریضے بالکل نماز روزے کی طرح. نماز روزہ کہہ رہا ہوں, میں حج زکات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات ہے. میں نماز روزہ کہہ رہا ہوں, حج زکات نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ حج زکات سب پر فرض نہیں ہے. کئی استطاعت کی شرط ہے اور کئی مال کی شرط ہے. زکات سب پر فرض نہیں ہے, حج سب پر فرض نہیں ہے, مگر نماز روزہ سب پر فرض ہے. ننگا ہو, بھوکا ہو, فقیر ہو, مالدار ہو, سب پر نماز روزہ فرض ہے. اس لیے فرمایا کہ دعوت کا ایک طریقہ نماز روزے کی طرح فرض ہے. تو میں نے کیا کہ ایمان اعمال صالحہ ان دونوں کی تکلیف, یہ دونوں کی تکلیف موقوف ہے اگلے 2 فرضوں پر, طواف الوداع, طواف الاستسقاء. اگر نیک اعمال پر چلنا چاہتے ہو تو لوگوں کے نیکی پر آمادہ کرو, اور اگر گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش کرو. ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جس کو منکر سے روکے گا اس کے اندر اس منکر سے نفرت پیدا ہو جائے گی, چاہے سامنے والا اس گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے. گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے, میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں. سامنے والا اس گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے, اگر آپ نے اس کو منکر سے روکا ہے تو آپ اس منکر سے محفوظ رہیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عالم اور بزرگ کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کسی کو منکر سے روک رہے ہیں تو آپ اس منکر سے محفوظ رہیں گے. آپ منکر سے محفوظ رہیں گے. اگر آپ کسی کو منکر سے روک رہے ہیں تو آپ اس منکر سے محفوظ رہیں گے. اور اگر آپ کسی آدمی کو منکر سے نہیں روکتے ہیں تو آپ اس بات کا انتظار کریں کہ آپ خود منکر کے اندر مبتلا ہو جائیں. اس لیے تھانہ مشاعرے کا خود لکھا ہے اور مطلب تھانہ مشاعرے کہ میں جس نیکی کو میں پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا, جس منکر سے بچنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا. میرا دوستوں کو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ دعوت سے بڑی دفاعی طاقت مومن کے پاس نہیں ہے. سارے ہتھیار, ساری مادی طاقتیں, ساری دعائیں, سارے اعمال خیر, ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی دفاعی طاقت مومن کے پاس
وہ دعوت کا طریقہ ہے. اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت نہیں. اس سے بڑی کوئی بڑی دفاعی طاقت نہیں. اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے مومن کے پاس. سب سے بڑی دفاعی طاقت ان کے پاس اگر ہے تو یہ دعوت کا طریقہ ہے. اس لیے ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا گیا ہے. دیکھ آپ غور کریں احادیث میں غور کیجیے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم، یہ حکم ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ میں بہت عام بات کیا. آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ایمان کی تجدید جو ہے وہ میرے اپنے انفرادی اعمال سے ہو جائے گی. میری بات پر پوری توجہ دیں گے آپ. آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ایمان کی تجدید، میرے ایمان کی تازگی اور میرے ایمان میں کمال اور میرے ایمان میں پختگی وہ میرے انفرادی اعمال سے ہو جائے گی. یہ خیال غلط ہے. میں آپ کو بالکل بے تکلف فرض کر رہا ہوں. دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. میں علماء سے کہہ رہا ہوں ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. اسی میں شاید سمجھ لو بات کو لینے کی. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. عمل کی کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کو علانیہ کرے. علانیہ کرنے کا مطلب یہ ہے، میں بہت عام بات کر رہا ہوں، علانیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لیں. یہ علانیہ ہے کہ آج کسی فریضے کا اعلان کرتے ہوئے اور کسی بندے کی دعوت دیتے ہوئے پھر آپ اس عمل کو کریں تو یہ آپ کے ایمان کی تجدید کا سبب ہے. ہماری بات بے انتہا توجہ چاہیے. ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے آپ کی. آپ کے فرائض علانیہ ہوں. علانی کیا مطلب ہے؟ کیا زکات دیں گے. ایک آدمی زکات دینے والا دوسرے غنی کا ہاتھ پکڑے اور اس سے کہے آؤ زکات دیں گے. آؤ زکات دیں گے. اللہ کی قسم کا میں کہتا ہوں ایک نماز پڑھنے کے لیے جانے والا شخص اگر دوسرے بے نمازی کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے نماز کے لیے تو یہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہے. تم نے کیا بول رہا نماز پڑھنے والا منصب. لوگ جانتے ہیں دعوت دینا ثواب کا کام ہے. میں کہتا ہوں دعوت کا چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے. آپ کہتے ہیں دعوت دینا ثواب کا کام ہے. میں کہتا ہوں اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے. اسے چھوڑ دینا گناہ ہے. ہم تو گناہ سے بچنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. پھر آدمی گناہ سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا آرام ہے.
سنو بھی کیا کہہ رہا ہوں. اپنے اعمال کو اعلانیہ کرنا، اپنے اعمال کو اعلانیہ کرنا. آپ زکات دیتے ہیں، آپ چپکے سے زکات ادا کر دیتے ہیں، اور آپ کو کسی نے یہ دھوکہ دے دیا ہے کہ بھائی اس طرح دو صدقہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے چلے. میں کہتا ہوں کہ اسلام کے لٹنے اور اسلام کے غیر معروف ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ آپ آنے کا اعمال شکر کر کے گزر جائیں. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعلانیہ زکات دینا چاہیے، اس کا طریقہ ہے اعلانیہ زکات. آپ یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے اپنے عمل کا اعلان کر دیا تو میرے عمل کا احساس جاتا رہے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ عمل کو چھپانے کا مشورہ دیتا ہے، اور اس نے بہانہ اخلاص کا لگایا ہوا ہے کہ آپ اپنے عمل کو چھپائیے ورنہ آپ کے عمل میں ریا داخل ہے. حالانکہ عمل کا اعلانیہ کرنا یہ ریا نہیں ہے، اور عمل کا چھپا لینا لوگوں سے کوئی اخلاص نہیں ہے. اس کا ذریعہ تعلق ہے، آپ کا اپنا خیال ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے کہ میں چھپ کر عمل کروں تاکہ اخلاص باقی رہے. یہ آپ کا اپنا خیال ہے، ورنہ عمل چھپ کر کرنا کوئی اخلاص نہیں ہے، اور عمل کو دکھلانے کے لیے کرنا کوئی ریا نہیں. یہ خیال آپ کا ہے. یہ لکھا ہوتا ہے آپ عمل کریں دکھانے کے لیے لوگوں کو. میں کہتا ہوں کہ یہ عین دعوت ہے، اور اس پر آپ کو ڈبل اجر ملے گا. آپ کو ڈبل اجر ملے گا. بہت سے لوگ نفی روزے رکھتے ہیں پورے سال، اور جب کوئی ان کو دعوت دیتا ہے کھانے کی طرف تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ کھائیے، بسم اللہ کیجیے، مجھے نہیں کھانا ہے. وہ کہتے ہیں آ جاؤ کھا دو، 2 بج رہے کھانے کا وقت ہے. وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا حرام ہے. یہ کہے گا مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے. یہ صرف روزے کو چھپانے کی کوشش میں جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ روزے کو چھپانا، اس کا روزے کو چھپانا ہے کوئی اخلاص نہیں، کوئی اخلاص نہیں. اس کے اخلاص سے ختم کے تعلق یہ کہہ دینا ہوتا ہے. یہ کہ میرا روزہ ہے، آپ کا یہ کہنا آپ کا یہ کہنا آپ کے روزے کے اجر کو بڑھا دے گا، اور آپ کو اس پر اپنی عملی دعوت کا اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ میں تو بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. کیا ملے گا اس پر؟ عملی دعوت کا اجر ملے گا آپ کو. آپ سمجھو گے میری بات کی طرف. آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے. آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے، آپ کے عمل کو چھپانے کے لیے شیطان نے یہ کہا کہ اگر آپ کے روزے کا لوگوں پتہ چل گیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ روزے کا، تو آپ کے روزے کا اجر جاتا رہے گا، کیونکہ ریا داخل ہو جائے گا. اس سے ریا کو تعلق اس سے ریا کو تعلق. آپ لوگوں سے عمل چھپا کے کریں، اور آپ اس چکر میں رہیں کہ میرا عمل تم لوگوں سے چھپا لینا ہے، میرا اخلاص ہے. یہ کوئی اخلاص نہیں، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. عمل کو چھپانا کوئی اخلاص نہیں. سوچیے آپ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اس پر باب قائم کیا امام بخاری والے نے کہ عمل کا ظاہر کرنا کوئی ریا نہیں ہے، اور عمل کو چھپانا کوئی اخلاص نہیں. کہنا چاہتا تھا کہ اعمال کو متعدی بنانا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. عمل کو متعدی بنانا، عمل کی کرنا، اور اپنے عمل کو ظاہر کرنا. آپ تنہائی میں چھپ کر قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو اپنے عمل کا اجر مل جائے گا. ایک طرف پر اس نے کیا آپ کو مل جائے گا.
لیکن اس تلاوت سے ایمان کی زیادتی اور اس تلاوت سے دلوں کا ضلع اور اس تلاوت سے ایمان کے بڑھنے کا تعلق جب ہے جب آپ یہ تلاوت داعیانہ کریں. آپ تلاوت داعیانہ کریں. میری بات کرتے ہیں، میری بات آپ تلاوت داعیانہ کریں. آپ کا معمول ہے یہ قرآن سے پڑھنے آپ کو تعلیم ملے گا، اس کو کچھ نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. سوال اس کا ہے کہ آپ کی وہ تلاوت کا کون سا طریقہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے ایمان میں زیادتی اور دلوں کا ضلع ہو، وہ اس تلاوت سے کیا طریقہ ہے؟ کہ ایک ہے عمل کا اجر حاصل کرنا، ایک ہے عمل کا اجر، ایک ہے اس عمل کا اثر ظاہر ہونا. قرآن نے صاف کہا ہے اور خود صاف کہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. یہ تلیت جو بتا رہی ہے، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے جب یہ قرآن کی آیتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اذا تلیت اور ذکرہ دونوں کے لفظ ایسے ہیں جو تعزیہ کا معنی دے رہے ہیں. میں آپ کی مثال نہیں کرتا. صحابہ نماز لے کر گئے بات کرے، جب بادشاہ کے محل میں جا کر کرنا پڑا تو اس کا پورا محل ایسا ہلنے لگا جیسا ہوا سے درخت کے پتے ہلتے. وہ گھبرا گیا، کیا ہوا کیا ہوا. انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کلمہ مت پڑھو، خاموش ہو جاؤ. میرا تو پورا محل اور اس کے سارے اس کے کمزورے اور اس کے اوپر کے سارے بالا خانے تو ہلنے لگے. بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. بادشاہ نے پوچھا کہ جب دنیا کلمہ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے، دنیا کلمہ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے تو تمہارے گھر ملتے تھے؟ ہمارے گھر پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک خاص چیز کی طرف میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ کسی کے پاس اس طرح میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر جانا اسلام ایمان کی تجدید سے کیا تعلق ہے. سب غلط کرتا ہوں کہ جتنا کچھ ظاہر کے خلاف دعوت کے سامنے زمانے میں ہوا ہے، اصل ایمان کی تجدید کا، ایمان کی تقویت کا وہ واقعات سبب تھے. اصل بات یہ ہے جو واقعات ظاہر کے خلاف پیش آئے ہیں وہ واقعات ایمان کے بڑھنے کا سبب تھے. واقعات اور نصرتیں وہ اصل ایمان سے بڑھنے کا سبب. میں نے آپ سے آگے صحابہ کی بات ہے، ہم تو اپنے گھر میں کرنا پڑتے تھے. ہمارے گھر کا آج نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں جا کر اس طرح کے پڑھنے پر اس کے بالا پانی لکھنے لگے. اس نے سوال کے سوال کر لکھتے ہیں ہمارے گھر سے ذکر اللہ. جب اللہ کی یاد دوسروں کو دلائی جاتی ہے دلوں کا ضلع ہوتا ہے. پیدا تلے تعلیم آیت کو دارت ایمان، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر دوسروں کو سنائی جاتی ہیں دارت ایمانہ، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ آیت کا بتا رہی ہے کہ جو اعمال متعدی بنیں گے
اعمال متعدی بنیں گے وہ اعمال ایمان کے امتیاز کا سبب ہوں گے. میں علماء کا اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن دوسروں کو عمل پر آمادہ کرنا. مجھے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صاحب نے سوال کیا اب ایمان کی تجدید کیسے کرتے ہیں؟ اب میں شروع میں قول لا الہ الا اللہ لا الہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ دیں گے. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دینا. لا الہ الا اللہ میری بات پر آپ توجہ دیں گے. لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس کے احکام اس کے عوامل نوالی ان پر لوگوں کو کثرت سے آمادہ کرنا اور لوگوں کو اس طرح میں لا الہ الا اللہ کے تقاضے یاد دلانا. میں کس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ توجہ دیں. اکثرون میں کوئی لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی پر لوگوں کو جو ہے اس پر دعوت دینا آپ اس کا حکم کرتے ہیں. اس لیے کہ صاف حدیث ہے لا الہ الا اللہ اس کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. میرا طرف بالکل عقل بات کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی آدمی زیادہ ذکر کرنے سے دیکھنے میں پاگل معلوم ہونے لگے یا نعوذ باللہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے زیادہ ذکر کرنے سے یا کسی آدمی کی لا الہ الا اللہ کی کثرت سے یہ بھی جیسی بن جائے کہ وہ دیکھنے سے پاگل معلوم ہونے لگے. اس آیت کا کہیں سے کہیں تک یہ مطلب نہ بنتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے. میں آپ کو بالکل صاف بات ہوں. اس روایت کا کہیں سے کہیں تک یہ مفہوم نہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے کہ آپ اتنا ذکر کریں تو لوگ آپ کو پاگل کہنے لگے. اس کا کہیں سے کہیں تک مطلب نہیں بنتا. آپ کا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث صاف ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو کثرت سے کہ لوگ تمہیں آپ ضرور کرتے ہیں. کسی ایک نبی کو آپ ثابت کر دیجئے کہ اس کی قوم نے نبی کو پاگل کہا ہو ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے تلاوت کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی وجہ سے کہیں کافی. نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے اور اس کے مقابلے میں ساری شکلوں کا انکار کرنے. یہ صرف نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کی وجہ ہے. اگر کوئی نبی آ کر اپنی کونے میں عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کرتے اپنا ذکر کرتے اور اپنی عبادت کرتے تو بتاؤ کیا نبیوں کو قوم پاگل کہتی؟ نبیوں کو پاگل کہلایا جانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر لوگوں کا آمادہ کیا اور اس کی دعوت دی. اس لیے نبیوں کو پاگل کہا گیا ہے اور کوئی وجہ پاگل کہلائے جانے کی نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب اس کلاموں میں بنتا نہیں. عبداللہ بن عمر کو دوبارہ میں آیا ہے کہ اگر تو عبداللہ بن عمر کو دیکھے تو اس سے پاگل کہے گا کیا ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ وہ سنتوں کو اس طرح تلاش کرتے تھے کہ بعض مرتبہ ایسا بے موقع کام کرتے تھے کیونکہ پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آدمی دیوانہ ہے. پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں. پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج میں گئے قافلے کے ساتھ. چلتے چلتے قافلے سے الگ ہوئے اور ایک بیابان کی طرف گئے صحرا کی طرف. وہاں ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے بیٹھے تھوڑی دیر روٹی آ گئے. لوگوں نے کہا دیوانے والے کام نہیں آئے
یہاں سے گئے الگ ہو کر وہاں جا کے بیٹھے آ گئے. کہنے لگے کہ ہاں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہو رہا ہے یہاں سے گزر رہے تھے اور آپ نے اس ضرورت کے نیچے بلا حاجت کی. مجھے بلا حاجت کا تبادلہ تو نہیں تھا, پیشاب کا تبادلہ تو نہیں تھا, لیکن کیونکہ آپ یہاں بیٹھے تھے اس لیے میں نے آپ کے اتباع میں گزرتے گزرتے تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ گیا, تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ گیا تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے کہ آپ گزرتے ہوئے یہاں بیٹھے. تو عبداللہ بن عمر کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں. یہ آدمی دیوانہ ہے. دیوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق ہے. عاشق دیوانے کو عاشق کو دیوانہ کہا جاتا ہے. عاشق کو دیوانہ کہا جاتا ہے. میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. اس کا مطلب کوئی لمبا وظیفہ پڑھنا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم سنتوں پر ایسا بے موقع عمل کرو کہ دیکھنے والے تمہیں آدمی آپ کے کہتا جو آدمی متبع سنت ہوگا. لوگ رواج کے عادی اور فیشنوں کے غلام, وہ ایسے لوگوں کو عادی پاگل کہتے ہیں, رواج کے عادی ہوتے ہیں اور لوگ نصارہ کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ اتباع سنت کے اتباع کرنے والوں کو آج بھی پاگل کہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاگل کہلائے جانے کا مطلب کیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ذکر میں نظر آ جائے, کہ آپ کو ذکر میں کوئی کیفیت پیدا ہو جائے. بتایا ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. جو آدمی جتنا مطلب ہے سنت ہے اتباع راضی ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اللہ کے قسم وہ غافل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے سوال کیا ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے جواب دیا میں اکثر من قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی کے مفہوم کی لوگوں کو دعوت دیا کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس سے انفرادی کی مراد نہیں, ورنہ انفرادی ذکر پر کسی کو پاگل کہا جائے. ایک آدمی اس بارے میں ذکر کر رہا آپ ذکر بارے تو پاگل کہلائے جانے کا سبب ہی یہی ہے کہ نبی کی جو دعوت ہوتی ہے اعمال کی اور اللہ کی توحید کی, وہ اس مروجہ نظام کے خلاف ہوتی ہے. اس سے نبیوں کو پاگل کہا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے حادث سے بنی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے کفار کو آپ سے شکایت آپ کی نماز, روزہ, تلاوت, عبادت, تہجد, اس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے نکالنے کی وجہ جو ہوئی تھی وہ ان کا قرآن کا آیانہ قرآن پڑھنے سے اختلاف تھا. تلاوت سے اختلاف نہیں تھا. صاف لکھتا ہے, بالکل صاف بات ہے. ہمیں آپ کے قرآن پڑھنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اتنی جائز تلاوت کریں. اگر آپ نے تلاوت آیانہ کی تو آپ قرآن کر دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذکر کرنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے. آپ کو خیال ہوتا ہے کثرت ذکر سے جنون کا تعلق نہیں ہے. لیکن کہہ رہا ہوں کثرت ذکر سے جنون کا تعلق نہیں ہے. اور تو دوسروں کو نیکی پر آمادہ کر لی اور ماحول کے خلاف بولنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے.
سارے نبیوں کو دیوانہ کہلا جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے، ورنہ انفرادی اعمال میں انبیاء کرتے کوئی ان کو پاگل نہ کہتا۔ ابو بکر صدیق کا بھی معاملہ ہوا کہ ابو بکر اگر تم تلاوت کرو گے داعیانہ تب آپ یہاں نکال دیں گے، اگر آپ تلاوت کرتے تلاوت کے طور پر تو ہم نے گھر میں قرآن پڑھی ہے، ہمیں آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کا احترام کریں گے۔ آپ جیسا سبھی آدمی نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ پڑھیے تھوڑا سا پڑھیے، آپ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ ہم تو آپ سے بہت ہی بنیادی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بے تکلف سارے عالم سے بے تکلف کہتے ہیں خدا کی قسم کہ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ آپ لاکھ حدیث پڑھے، لاکھ تلاوت کریں، لاکھ اعمال خیر کریں، آپ کے ایمان کے وجود کی علامت کی دعوت ہے، آپ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ قدم کھا کر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ سوچیے آپ صحابہ کو آپ کو ایک جواب، یہ ایمان کی زیادتی وہ اس طرح میں لا الہ الا اللہ کی کثرت پر ہے اور ایمان کی تفصیل اس پر ہے، اس سے ہم اس کا فیصلہ کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے روزانہ اپنا وقت فارغ کرے، مسجد میں ایمان گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سننے کے لیے وقت فارغ کرے۔ آپ نے فضائل کو دیکھیے، آپ بجائیے صبح فضائل کے محلے میں آپ کو آدھی رات کو فضائی صبح سویرے اپنی چھریوں کو جھاڑ لگاتے ہوئے ملیں گے، تو کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اپنی چھری کو جھاڑ لگا رہے ہیں، ہمیں دن بھر ان چھریوں سے ہڈیاں توڑنی ہیں اور کاٹنے ہیں اور کھالے اتارنی ہے، اس کے لیے تیز چھریاں چاہیے۔ آپ کو یہ سارے فضائی صبح اپنی چھریوں کو جھاڑ لگاتے ہوئے ملیں گے، ان کا دن بھر ان اوزاروں سے یہ کام لے ہی نہیں سکتے اگر یہ ان کا گیلا نہ کریں بیٹھ کر، اور اگر یہ ان کی ہار نہ لگائیں یہ ان سے کام نہیں لے سکتے۔ میں آپ کو آخر مثال دے رہا ہوں، تو آپ بڑھائیوں کے محلے میں چلے جائیے، آپ کو سارے کارپینٹر اور بڑھائی آپ کو اپنے اوزاروں پر ہر واقعے میں ملیں گے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں دن بھر ان سے لکڑی کاٹنی ہے اور ان سے ہمیں کام لینا ہے، اپنے اوزاروں کو ہار لگا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کی اس کی کوئی پرواہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کو دھار لگائے اور یہ اپنے ایمان کو تازہ کرے، ایمان کو حلقوں میں بیٹھ کر اسے اس ایمان کے ذریعے سارے دین اللہ تعالیٰ کا کام کو پورا کرنا ہے اور اس کو حرام سے کام کو بچنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اسے اپنے ایمان کی تجدید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت آسان بتاتا ہوں، آپ انکار کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کیا یہ میرے ایمان سے سیکھنے کا ہے؟ آپ غور کیجیے نا، صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ مقتدی ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، آپ غور کیجیے نا، آپ غور کیجیے صحابہ اپنے ایمان کی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ محمد رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ آؤ ایمان لے آنے، آؤ ایمان لے آنے، اور کہتے ہیں میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں ایمان کی زیادتی ہو۔ آپ کو انکار ہے، آپ کو انکار ہے اور صحابہ اکرام کو اس پر اصرار ہے۔ میں اس لیے آپ کی رائے پر اصرار نہیں ملی جاتی ہے، مجھے آپ کے اختلاف پر حیرت ہے کہ صحابہ کو اس پر اصرار ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایمان لائیں گے، اور آپ کو اس سے انکار ہے، آپ کو اس سے انکار ہے اور صحابہ کو اس سے اصرار ہے۔ آپ بول کیجیے، آپ بول کیجیے، میں تو سارے دنیا سے کہہ رہا ہوں، آپ بول آپ کو انکار ہے، اس سے بند ہو جائے گا۔ آپ کو اس سے انکار ہے اور صحابہ کو اس پر اصرار ہے۔ پڑھیے آپ سیرت پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ ایمان لانے کے عمل کو پورا کیسے کرتے ہیں۔ اسلام کا مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام لانا ایمان لانا ہے، حالانکہ کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیے، سیرت میں بہت ملے گا آپ کو، اتنے کفار ہیں جسے آپ نے کہا جاؤ گے۔ صحابہ نے بھی یہی کہا جا کر ان کو میں، نبی نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے،
اپنی اسلام میں جاؤ، لیکن ایمان لانے کا جو عمل ہے وہ خود ایمان والوں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید مطالعہ کریں، اس کی تازگی اس میں تھی یا ایمان گھروں کا بیٹھ کر اپنا مزاج بدلا جائے، اپنا مزاج بدلا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل وجہ تھی، اس ایمان کی تجدید کی وجہ سے اس جگہ اس چیز پر زنگ لگ جاتا ہے، جس چیز پر زنگ لگ جاتا ہے اس کی چمک چھوٹ جاتی ہے۔ ہاں چلو ایک وزن آ جاتا ہے، اس چیز کی پر زنگ لگ جاتا ہے اس کی چمک چھوٹ جاتی ہے، جس چیز پر غبار آ جاتا ہے وہ غبار اس کی چمک کو اور اس کی زینت کو چھپا دیتا ہے۔ بہت میں آسان کر دے رہا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمان کے رویے سے اسلام نظر نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ایمان پر زنگ ہے، ایمان پر زنگ، یہ ایمان پر زنگ لگا ہوا ہے، صاف کے اندر ہے، زنگ کا درجہ ہے، اس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، اگر اس کو روزانہ اس پر اس کی رگڑائی کی جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ایمان پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کی تجدید روزانہ کرو، اس کی تجدید روزانہ کرو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب ایمان زنگ لگ جاتا ہے تو پھر مومن کا ظاہری عقیدہ وہ سنت سے ہٹ جاتا ہے اور سنتیں ٹھن جاتی ہیں، کفر کے زنگ کی اور یہود و نصارہ کے زنگ سے مسلمان پر ایمان کی علامتیں مسلمان پر پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور نظر نہیں آتی۔ آپ کہتی ہوئی دور صحابہ میں کہ دور صحابہ میں ایمان وہ اسلام کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اب تو اسلام کتابوں کی زینت ہے، اب تو اسلام کتابوں کی زینت ہے، لوگ کتاب کو اسلام کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں، اسلام پر کوئی کتاب اسلام پر نہیں چھاپی گئی، کوئی کتاب نہیں چھاپی۔ اب قرآن جمع کیا گیا اور اس کے زمانے اور اس کے لیے بھی ان کو تیار کیا گیا بہت اصرار کر کے کہ آپ قرآن کو جمع کر دیجیے، اور یہ ان کی رائے بہت درست تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ قلم کا کام علم کی حفاظت کرنا ہے، علم کی حفاظت کرنا، علم کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس کی اشاعت اللہ اکبر، اس علم کی اشاعت، لیکن اس علم کی اشاعت وہ علماء کی نقل و حرکت سے کی، علم کے حفاظت کرنے سے بڑی بات ہے اشاعت، ایسے علم کی حفاظت۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا یہ عمل حضرت عمر کا کی رائے پر ہوا ہے کہ آپ قرآن کو لکھوا کر محفوظ کرائیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو کام اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ کا بے شک آگے بات ٹھیک ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن کو لکھ کر جمع کر دیا جائے۔ کسی کا حفاظ کرام جنگوں میں شہید کیے جا رہے ہیں، اور اگر یہ حافظ قرآن کوئی ایسی آیت کسی صحابی کے سینے میں چلی گئی کہ وہ کہیں لکھی بھی نہ ہوئی، کسی اور کے پاس بھی نہ ہوئی، یاد ایسا ہوا اسی وقت حضرت عمر کا یہ الہام اتنا آپ الہام تھا کہ اس وقت ایسا ہوا کہ یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی آیت جو کہیں بھی نہیں ملی، تلاش کیا گیا اور اس سے یہی کہا کہ دیکھو تو دیکھو، بلکہ اس کو تلاش کیا گیا تو وہ ایک صحابی کے سینے میں ملی۔
واقعہ جانتا ہے ایک صحابی کے سینے میں ملی وہی آیت یہ کام اس زمانے میں ہوا اور یہ قرآن کی عبادت کے لیے اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی قرآن کے علاوہ کو قرآن میں داخل نہ کر دے. پھر آگے احادیث کی حفاظت کے لیے اس کی تدبیر کا کام ہوا کہ کوئی آدمی اپنی باتیں بنائے اور کہتے حدیث ہے کوئی شخص اللہ کے نبی کی طرف غلط بات منسوخ نہ کر سکے. امام بخاری پہلے ہاتھ دے گا نا امام بخاری نے ہاتھ دے گا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں قلم کا کام کیا ہے. امام بخاری نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور یہ اس کو اڑا رہے ہیں اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. انہوں نے خواب کا اپنے استاد سے ذکر کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور انہوں نے اڑا رہا ہوں. کہ ہاں اللہ تعالیٰ تم سے حدیث کا کوئی کام دیں گے جس میں تم غلط روایتوں کو اور موضوع روایتوں کو الگ کر دو گے اور وہ صحیح روایتیں جمع کر دو گے. اس خواب سے بخاری شریف کی اس خدمت کا اس کی تعبیر لے گئی اس خواب سے. یہ مکھیوں کو آپ کو ہٹایا جا رہا ہے. یہ جو غلط کتاب کی طرف آ رہی ہیں آپ سے مزید کی جا رہی ہے ان سے آپ کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے یاد کی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا فضل ہے ایسے علماء ہیں جو حدیث کی تدوین کا کام کر رہے ہیں. ہمارے دو بہنوں گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی یہ لکھنے پڑھنے کا انکار کیا جائے تو لوگوں کا اپنا خیال ہے اللہ کو صحیح ہدایت دے سب کو. حقیقت یہ ہے کہ عملی اسلام پیش کیا جاتا تھا. یہ روایت صرف نماز کے لیے نہیں ہے. یہ روایت نماز کے لیے نہیں ہے. آپ کو قرآن حدیث میں بے شمار ایسے مواقع ملیں گے جہاں ایک عمل کو بول کر پورا دن اڑا دیا گیا ہے. ایک عمل بول کر پورا دن اڑا دیا گیا ہے. ایک رکوع کو بول کر پوری نماز بنا دی گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بعض جملے اتنے جامع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طرح پوری محنت آپ کی 23 سالہ پوری محنت وہ وفات کے وقت صرف 3 جملوں کے اندر ہے. یہ 3 جملے ایسے ہیں کہ جس میں عبادات حقوق اللہ میں سے معاملات حقوق العباد میں سے اور ان سب کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اسامہ کے لشکر کی روانی کا اقرار یہ آپ کے 3 جملے وفات کے وقت ایسے ہیں جس میں سب کچھ آ گیا. نماز بول کر سارے حقوق اللہ بڑھا دیں گے. اس کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو کہ ایک عمل کو بول کر اس سے سارے حقوق اللہ مراد دیے گئے. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے حقیقت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جملے سے جامع ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں عملی اسلام ہوا کرتا تھا. آپ ہمارا سلو کما مسلی یہ جو آپ کا یہ جملہ ہے
کہ نماز اس طرح وہ جب پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تمام کاموں کے لیے ہے. ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقہ ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی بھی ہے تو توجہ سے سننے والے صحابہ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، مونڈے پکڑ پکڑ کر اور تین مرتبہ متوجہ کر کے مقرر بھی لکھا ہے. کیا تم سننے نہیں ہو؟ کیا تم سننے رہے ہو؟ اتنا متوجہ کرتے ان صحابہ کو جن کے سننے کی قرآن نے تعریف کی ہے. آپ سننے آپ بول کیجیے. آپ اس غفلت کے زمانے میں آپ آیات باطل پر دین کے بارے میں نشر کر کے آپ کہتے ہیں یہ بھی طریقہ نشر و اشاعت کا ہے. مجھے تو آپ کی اس اتحاد پر حیرت ہے اور مجھے آپ کے اس مزاج پر تعجب ہے کہ اس زمانے میں جس میں صحابہ کے سننے کی اللہ نے قابل تعریف کی ہے کہ انہیں اتنی معرفت حاصل ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو باہر کرتے تھے آپ کی مجلس میں. آپ ایسے صحابہ معاذ آپ کے ردیف آپ کی سواری پر سوار آپ سے پیچھے چھٹکے ہوئے بیٹھے اور آپ تین مرتبہ یا مار کہہ کر پکار رہے ہیں. آپ غفلت کے زمانے میں، اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان کو کوئی سروکار دین سے، دین کے کام سے، دین کی بات سے کوئی مطلب اللہ کے فرائض سے مسلمان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور آپ اس غفلت کے زمانے میں آلات غفلت سے اور آلات باطل سے دین کی اشاعت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہی ہے، اس لیے انکار درست نہیں. مجھے آپ کی اس بات پر مجھے ہے اتنے توجہ سے بات کرنے والے صحابہ جن کے سننے کی اللہ قرآن میں آیتیں نازل کر رہے ہیں، ان کے سننے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ پکڑ کر متوجہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کر خون کھلاتے ہاتھ پکڑ کر. پر آپ اس زمانے میں نشر و اشاعت میں آپ کو ایسا مزہ آیا اور آپ کی ایسی سہولت معلوم ہو رہی کہ وہ علم کے نبی کی صحبت سے لیا گیا تھا، آج وہ موبائل کی صحبت سے لیا جا رہا ہے. آپ کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے، آپ کو کسی نے آلات باطل سے حرام کے راستے سے دینی تعلیم دینا یہ گمراہی کا راستہ ہے. نہ تربیت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ اجر و ثواب خدا کی فضل کچھ نہیں ہے. آپ کو دھوکہ دیا گیا. آپ آن لائن تعلیم میں تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ حرام کام میں مشغول ہیں اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نبی کے طریقہ تعلیم سے ہٹ کر میلوں کوسوں دور نکل چکے ہیں اور آپ کو رواج اچھا کیے ہوئے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کوئی طریقہ. آپ نبی کے طریقہ تعلیم کو بدل کر کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے. میں کہتا ہوں گمراہی بھی دے دیتے ہو. کہ وہاں ایک عمل اسلام کا آپ نے خود بھی یہی کیا، آپ نے صحابہ کو بھی صحابی بنایا. یہ مومن کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے، مومن کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے، مومن کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کر دیا کہ ایک کام میں آ کر کہا تھا کہ میں قرآن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی پرانا مخصوصہ عادت سے کسی بار لکھا ہوا ہو. عثمان نے قرآن لکھوایا تھا، قرآن لکھوائے تھے اور مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا، اس کو آیا ہے مصحف، اس کا نام تھا. قرآن ہے ستون میں لکھا ہوا تو قرآن ہے اور اس لیے تھا تاکہ دور سے لوگ دیکھ لیں ستون کو، اور اس ستون کے نیچے ایک بڑا صندوق رکھا رہتا تھا، اس صندوق کے اندر قرآن ہوتے تھے تاکہ دور سے دیکھ لیں کہ قرآن یہاں رکھا آنے والے تھے کہ قرآن یہاں رکھا. اب تو آپ کو
ایسے ایسے لوگ ملیں گے جن کا خیال یہ ہوگا بھائی قرآن تو زمانے کا طریقہ ہے، جب زمانے کا طریقہ ہے آپ ساتھ میں زمانے کا بات کا، جب یہ ترقیات نہیں ہوگی اب تو ترقی ہو رہی ہے، یا آپ ترقی پر نہیں ہے، آپ تنزلی پر ہیں، آپ تنزلی پر ہیں، آپ ادب کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ بے ادبی کی طرف اور قرآن کی بے حرمتی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو احساس آپ کا مردہ ہو چکا ہے، آپ کو ننگی دنوں میں قرآن رکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس بات سے حیرت ہوتی ہے کہ ہر زمانے کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں لوگ، اور ہر قدم پر ہر دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں سے دوری ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن آ رہا ہے، کوئی ظاہر ہے کہ شاید کوئی مقصد لکھا ہوا ہے قرآن کو زمانے کا، سامنے سے گزرتا ہے کسی جگہ کہتے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے نا یہ قرآن ہے، جسے قرآن دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھنا۔ ایک حرف بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ابو دردا کو قرآن کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، ابو دردا کو قرآن کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن دیکھنا چاہتے ہو ابو دردا میں بات اصلی ہے کہ اسلام اس طرح نظر آتا تھا ایک مسلمان کے بدن سے کہ اس نے مسلمان کی انتہائی شان سارے کفار یہود و نصارا سارے افغان باطلہ کے درمیان آپ نے فرمایا نا حدیث میں کہ میں نے جو امت تیار کی ہے، اللہ اکبر، آپ غور کرنا، آپ نے تو اس زمانے میں اپنی جہالت اپنی حماقت سے لوگوں کو چھوٹ دیتی ہے لباس میں بھی اور شکل میں بھی کہ بھائی یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور لباس کی تو کوئی سنت ہی نہیں۔ آپ کو اس زمانے میں بال ایسے گدھے اور گمراہ اور فاسق قسم کے لوگ ملیں گے جن کا خیال یہ ہے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق ہے، تم موقف نہیں ہو، تم محقق ہو گیا، تمہیں جو ہے باطل کی خارج تمہیں لگی ہے، تم محقق نہیں ہو، کیا ہو، محقق معلوم ہو گیا، تمہیں باطل کی خارج لگی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، پاگل پن ہے، اور سارے رواج سے یہود و نصارا کے طریقوں سے متاثر ہیں۔ میں اگر تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، جب آدمی زمانے سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر تعمیرات کی فتنہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ تو میرا مشاہدہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ تعمیرات کا دین ہوتا ہی اس لیے کمزور ہے، تعمیرات کا دین کمزور اسی لیے ہوتا ہے کہ تعمیر کرنے والا وہ حالات زمانے جس کا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مخرج نہیں ہوتا جس پر وہ اس کی کوئی تعمیر کرے۔ تعمیرات کو مخارج پیدا کرتے ہیں، میں کیا ناصر کہہ رہا ہوں، تعمیرات مخارج پیدا کرتے ہیں، تعمیرات مخارج پیدا کرتے ہیں، انہیں تعمیرات نہیں ہوتی وہاں آج بھی ایک سنت کے احیاء کے لیے اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ نہیں میں سنت نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، آپ کو اگر کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی حکومتی یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں اگر آپ کو ملازمت مل کے اس شرط پر کہ آپ فلاں سنت پر عمل نہیں کریں گے، آپ یہاں سے پوچھا کرتے ہیں کیا بتاؤ بیٹا کروں، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور کمپنی ہے ملازمت ہے، میں نے پڑھائی نہیں کی، اس کا پڑھائی ہے یہاں میں نے تو حاصل کیا نہیں ہے، اس دنیا کا ٹھہر پڑا ہے، اب سے کمپنی مجھے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا دے رہی ہے، میرا تو بڑا خاندان ہے، میرے تو معاش کا مسئلہ ہے، سب کا خرچہ لینے میں ہے، اور کمپنی کہتی ہے کہ اس سنت پر آپ عمل نہیں کر سکتے، یہ ہم صاحب کہیں گے کہ بھائی حالات کا تقاضا ہے، زمانے کا کی مجبوری ہے، یا آپ مجبور ہیں، آپ معذور ہیں، آپ چھوڑ دیے سنت کو، اور یہ فرض تو ہے بھی نہیں، ویسے بھی فرض نہیں ہے اور سنت تو ہے۔ ہاں میں سوال کرتا ہوں
میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر کوئی کمپنی آپ سے یہ کہے کہ ہاں آپ ہمارے یہاں ملازمت کر سکتے ہیں، آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی، آپ ہمارا کام کیجیے، مگر ہماری کمپنی کو اصول ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا اس میں، آپ بتائیے آپ کیا ہو جائے ہماری کمپنی میں آپ کو ملازمت دینے کی شرط یہ ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ اس میں کٹے گا. بتائیے اس کے بعد اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کا قبیلہ، اس کے خاندان والے کوئی کہتے کہاں کٹوا دو ہاتھ تو کوئی اس سے دیا ہو جائے گا. صحابی کا کہنا زمین کیوں نہ دینی، یہ مطلب اس بات کا تھا کہ اگر آپ ہم سے دین کے بارے میں ہم سے ہماری کوئی چیز آپ کاٹ کے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آگے کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ہمارے دین کا حصہ نہیں کاٹ سکتے. جب تمہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا صحابہ کا اعلان یہ تھا زمین کیوں نہ دینی. تو میں آپ سے اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ مزاج مسلمان کا بنا دیا گیا بالکل عام عمومی طور پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر 50,000 روپے کی ہے ملازمت سورج کو چھوڑ کر اور 20,000 کی ملتی ہے سورج کے ساتھ، تو آپ 20,000 کی ملازمت چھوڑ کر 50,000 کی ملازمت آپ دیں گے. عالم اسلام کی سنت جاری کی جانے دیجیے 50,000 ملیں گے. مجھے آپ نے ایک سنت کو 30,000 روپے میں بیچ دیا ہے. آپ لوگوں میں شامل ہیں جو لوگ دین کو بیچتے ہیں دنیا کے لیے، میں آپ شامل ہیں. اس کو قرآن صاف پا ہے بات کروں آپ اللہ کا معذور نہیں مسلم ہے، اس لیے کہ آپ نے دین کو بیچا ہے دنیا کے لیے. دنیا کو بیچنا دین کو بیچنا دنیا کے لیے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنی کمپنی یا حکومت کے قانون کی وجہ سے دین سنت کو چھوڑ دیں. آپ نے دین کو بیچ دیا دنیا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی اور بات نہیں. آپ کہیں گے مسجد کھا لوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن سنت چھوڑ دوں اس لیے ایگزام کو پوچھ رہے تھے کہ میں نے یہ پڑھا ہے ایسے چاہتا ہوں. میں نے کہا تم نے پڑھنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ تم نے پڑھنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس جہل کے پڑھنے پر مجھ سے کون سی سنت کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ تم نے تعلیم سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ مسلمان سے دماغ میں اٹھا دیا گیا ہے کافروں سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں. حالانکہ جہاد ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا، اس سے بہتر اس سے اچھا کوئی جہاد نہیں. ایک سنت کے احیاء کی کوشش، اس سے بڑا خدا کی قسم کوئی جہاد نہیں، کیونکہ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہید لوگ آ جائیں. ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونے پر ایک شہید آ جائے. یہاں تو بغیر قتل ہوئے تو شہیدوں کا نظر ہے. حدیث ہے، میں تو پہلی بات نہیں کر رہا. کتنے 2 شہیدوں کا نظر ہے بغیر قتل کے. اور وہاں قاتل کے ہاتھوں اگر قتل ہو جائیں آپ تو آپ کو ایک شہید کا نظر ملے گا. ہم نے عرض کیا کہ ہمارا کچھ اور ہے، بات یہ ہے کہ مسلمان وہ یہ سوچتا ہے کہ راستہ نکالو، کوئی تعبیر کرو زمانے کے حالات کے اعتبار سے. جو لوگ زمانے کے تابع ہو کے چلتے ہیں وہ اللہ کے تابع ہو کر نہیں چل سکتے. اگر آپ سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس دنوں کو چھوڑ کر آئیے، ہماری شرط ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ نہ فلاں آلو کاٹ لیجیے تو آپ ہمارا ملازم کر سکتے ہیں. بتائیے آپ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ایک بھی کاٹ لیں گے، ایک بھی ایک آدمی اپنے بدن کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کے لیے تین نقصان کیسے برداشت کر دیتا ہے؟ سوال ہے. میرا چہرہ بدل لیا ہے، میرے کپڑے بدل لیے،
آپ میرا سارا معاشرہ بدلیے، مجھے تو ملازمت کرنی ہے یہاں. یہ ہے وہ قسم جس نے دین کو بیچا ہے دنیا کو خریدنے کے لیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان واقعی ہوتا جو مسلمان کے یہودیت سے نظر آتے ہیں. اور سامنے ہر سال میں ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کے اندر اس کا کمال. اس میں 7 آدمیوں کا واقعہ نقل کیا. 7 آدمیوں کی جماعت تشکیل کر کے لائے گی. 7 آدمیوں کی جماعت تشکیل کر کے لائے گی، کیونکہ اس امت کے خیر ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. اس امت کے خیر و کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت ہیں. میں میرا بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، آپ کو اعتراض ہے تو آپ کی رائے میں کیا علامت. پہلی شرط اس امت کے خیر و ہونے کے لیے پہلی شرط آپ خود جا کر لوگوں کو دعوت دیں. اس کے بغیر آپ شامل نہیں کرتے، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، تحقیق پڑھتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، حج عمرے کرتے ہوں، آپ جتنے بھی نیک ہوں، مگر آپ اس امت میں شامل نہیں ہو سکتے اور خیر امت کی فضا کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود جا کر لوگوں کو دعوت دیں. پکی بات. ازبر کا قول ہے، میں تو کوئی اپنی ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں. ازبر کا قول ہے اسی طرح ہے کہ اللہ نے ہمیں انتم خیر امت نہیں فرمایا، تم خیر امت فرمایا. اور لوگوں کو خود جا کر اس پر آمادہ کرنا، لوگوں کو خود جا کر سجانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے. حضرت عمر کا قول ہے، ہم سب کے لیے نہیں ہے. دوسری بات جو بڑا ہوا لگا ہے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر، اگر وہ نہیں آتے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے گھروں میں زنجیریں ڈال کر ان کے گھروں میں زنجیریں ڈال کر تم انہیں ان کے ماحول سے. میں کہتا ہوں زنجیر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آج کو کسی گڑے میں کسی کونے میں گر جائے تو آپ اس کو رسی تھماتے ہیں کہ تم اس کو باندھ لو اپنے سے اور اس کو پکڑ لو، تھام لو، ہم تم اوپر کھینچیں گے. میں کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ کے اس قول کا اصل مطلب نہیں ہے. وہاں کافروں کے بیڑی ڈال کر انہیں لایا جاتا ہے اس لیے یہ کہ ہمارے قدم کے لیے آتے ہیں، اس لیے ہم کو پکڑ رہے ہیں. بلکہ اس لیے تھا کہ انہیں ماحول لے کر آؤ. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو جا کے دعوت دی جاتی تھی اس کو وہاں سے نکال کر علم عمل کے ماحول میں، علماء کے حلقوں میں اور مدارس کے اور مساجد اور مساجد کے ماحول میں بلایا جاتا تھا تاکہ یہاں آ کر اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو آنا جانا بہت مشکل ہے، اب تو اللہ کے باقی مل گئے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، جن کے ذریعے سے بات پہنچ جائے لوگوں تک تاکہ آپ کی گزاری پوری ہو جائے. وہ تو آپ کے خیر میں سونے کے لیے میں 2 شرطیں بتا رہا ہوں. تو جا کر دعوت دینا اور دعوت دے کر لوگوں کو ماحول سے نکالنا، یہ اصل چیز ہے. ایک جماعت گئی ایک علاقے میں، انہوں نے جا کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی اور دعوت دے کر کہا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، یہاں سے نکلیے. وہاں سے لے کر چلے اور پورے سفر میں مدینہ آنے تک، مدینہ منورہ آنے تک ان 7 آدمیوں پر اس کی محنت کی گئی. کتنی محنت کی گئی؟ ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر، اور یہاں تک کہ ان کی عقیدوں کا ایسا بدلا گیا، ان کی عقیدوں کا ایسا بدل دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر پہچانے کے ایمان والے آپ تو اپنے ایمان کا ثبوت نماز سے پیش کرنا چاہتے ہیں. میں مومن ہوں، آپ اپنے ایمان کا ثبوت اس روزے سے پیش کرنا چاہتے ہیں جو روزہ دیکھنے سے نظر نہیں آتا،
آپ اپنے ایمان کا ثبوت اس زکات سے پیش کرنا چاہتے ہیں جو زکات مسلمان کو دیتا ہے۔ آپ نے کبھی خیال نہیں کیا کہ میرے ایمان کے ظاہر کرنے کے لیے جو اہمیت نماز کی اور اہمیت لباس کی ہے آپ کو اس سے اندر کیا گیا ہے کہ کوشش کر کے آپ کو یہودی بنایا گیا ہے کہ آپ کے لباس کی کوئی قید نہیں ہے تاکہ آپ نماز پڑھے روزہ رکھیں مگر دیکھنے میں یہودی معلوم ہو کہ آگے مسلمان پر اس کی برسوں کوشش ہوئی ہے اور ایسے کام سے تھوڑی ہو گیا ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں میں ایسے یہود و نصارہ کو چھوڑا گیا ہے جنہوں نے اپنی شکلیں علماء کی اصلاح کی بنائی، انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا اور آ کر مسلمانوں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اسلام کی کوئی خیر اسلام میں لباس کی کوئی خیر نہیں ہے، آپ یہ ظاہر بات استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم اور محفوظ کہہ کر مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں آپ سے بالکل بے قدر بات کرتا ہوں۔ آپ دھوکے میں آئے، آپ کو اگر کوئی شخص کسی خلاف سنت کا کوئی آپ کو متبادل پیش کر رہا ہو تو آپ سمجھیے کہ دین کا دشمن ہے، اس بات آپ نوٹ کر لیجیے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی کسی زمانے میں سنت اور صحابہ کے طریقے کے مقابلے میں کوئی طریقہ آپ کو پیش کر رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے جو اسلامی لباس پہن کر اور جو ابھی کسی عالم اور محمد ہے جیسے اپنی شکل بنا کر آیا ہے یہ اسلام کا دشمن۔ ہم تو جواب سے بھی نفرت کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، ہم جواب سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ جائز چیز سے نفرت ہونی چاہیے سنت کے مقابلے میں، تب کہا جائے گا آپ کو سنت سے محبت ہے۔ تب آپ کو جائز کام چھوڑنا پڑے گا سنت کے لیے، جائز کام چھوڑنا پڑے گا سنت کے لیے، یہ جائز ہے مگر سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ جس طرح جواز کے مقابلے میں حرام کو چھوڑنا ہے اس طرح سنت کے مقابلے میں جواز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مقابلے میں جواز کو جائز کا عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت کا عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ جائز کا عمل کرنا لازمی ہے، جائز کا عمل کرنا واجب نہیں ہے مگر سنت عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ سنت یہ جائز ہے تو آپ کو سنت کے لیے جائز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح آپ کو اختیار دیا جائے کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ حرام کو چھوڑیں گے جائز کے مقابلے میں، اس طرح آپ جائز کو چھوڑیں سنت کے مقابلے میں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ سنت کے بعد یہ جماعت آئی، آپ نے ان کے دوسرے جگہ پہچان لیا ان کا حدیث سے پہچان، اس لیے کہ احادیث کے اندر مسلمان غیر مسلم کے درمیان کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ حدیث سے بیان کیا گیا۔ جو فرائض ہے نا، فرائض یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، یہاں لوگوں کو دھوکہ لگا ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ کافر مسلمان کے درمیان فرائض کا فرق ہے۔ کسی بول رہا ہوں میں کچھ بول رہا ہوں، میں دھوکہ لگا دھوکہ دیا گیا۔ مسلمان یہ سمجھا غلطی سے کہ فرائض یہ کافر مسلمان کے درمیان فرق ہے، ایسا نہیں۔ فرائض جو ہے فرائض نماز، روزہ، حج، زکات، شہادت گواہی، یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے۔ یہ کفر اسلام کے درمیان کا فرق، یہ کفر اسلام ہم کچھ کہہ رہا ہوں، یہ فرق کفر اسلام کے درمیان کا فرق ہے۔ سوال کفر اسلام کے درمیان کا فرق کا نہیں ہے، سوال کافر مسلمان کے درمیان کا فرق کیا ہوتی ہے۔ سوال اس کا ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان کا فرق ہے،
صرف فرائض کے ادا کرنے سے نہیں ہوگا. سب کی سچی بات ہے. آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں دکھاتے آپ کے اور صبح کے درمیان تو فرق ہو گیا ہے, لیکن صرف فرائض کے ادا کر دینے سے آپ کے قابل کے درمیان فرق نہیں ہوتا. ایسی بات ہے اس میں کیا آپ کا حلیہ قابل کے مشابہ ہے یا آپ کا حلیہ مسلمان کے مشابہ ہے؟ اگر آپ کا حلیہ مسلمان کے مشابہ ہے تو آپ اسلام عملی اسلام پیش کر رہے ہیں, اور اگر آپ کا حلیہ قابل کی طرح ہے تو آپ کفر کا حلیہ پیش کر رہے ہیں. اگر آپ کا لباس کافر سے ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کافر بنا کر پیش کر رہے ہیں. میں آپ کی بالکل بے شکل بات کر رہا ہوں, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. بعض روایتوں میں تو مشرک ہونے کے درمیان امامے کا فرق ہے. امامے کا فرق امامے کا فرق کی پکی بات ہے. مشرک مومن کے درمیان امامے کا فرق ہے. اس زمانے میں جاہل قسم کے لوگوں نے یہ مثال بنایا مسلمان کا کہ امامت تو علماء اور یا صوفیہ اور جو بڑے بڑے علوم ہوتے ہیں وہ مانا کرتے ہیں. ایک عام مسلمان میرا امام ماننا تو ذرا اچھا نہیں ہے, کیونکہ میں تو عالم بھی نہیں ہوں اور میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہوں اور میں تو کوئی پیر بھی نہیں ہو گیا. ابھی امام کیوں کی علامت ہو گئے. یہ آپ سکھو جا کے دیکھیے, آپ کو سکھوں میں وزیر اعظم سے لے کر ایک کاٹ تک آپ کو پگڑی باندھنے میں ملے گا. یہ بیماری مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے. امام تو علماء کی شان ہے, اور علماء کے امتیاز کے لیے امام دیے گئے ہیں. پاگل ہے, سامنے یہ کہتا ہوں پاگل ہے. مسلمان غیر مسلم کی چھٹائی کے لیے امام دیے گئے. روایت سے چل گیا کہ مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مشرک کی ٹوپی پر علامہ نہیں ہوگا اور مومن کی ٹوپی پر علامہ ہوگا. اسلام کا وقار, اسلام کی عزت علامے کے اندر. آپ کو شرم آتی ہے, آپ کو تو وہ بھی اور بھی شرم آتی ہے. کیونکہ آپ کو غیر مسلم کا طریقہ اتنا اچھا لگا ہے کہ آپ غیر مسلم کے طریقوں سے آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آپ کو سنتوں سے نفرت اور ان کے غیر طریقوں سے محبت ہو گئی ہے. یہ ایمان ذکر کو خلاف ہے. آپ نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, زکات دیتے ہو, یہ آپ کے اسلام کے درمیان کا فرق ہے. آپ کے قابل کے درمیان کا فرق یہ نہیں. ہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس جماعت کو دیکھ کر فرما دیا کہ یہ سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ایمان والے ہیں. میرے دوست عمل کرتے ہیں, میں نے ایسا سمجھتے میرے کام کا مقصد یہ ہے سنت ہے. میرے کام کا مقصد جہاد ہے, اس طرح جہاد نہیں. آپ ان سنتوں پر عمل کر دیں, جن سنتوں کا رواج باقی ہے تو اس کو جہاد نہیں کہیں گے. یہ احیا نہیں ہے سنت کا. احیا یہ ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں. جس سنت میں رکاوٹ ہے, جس سنت کا ماحول نہیں, آپ اس پر عمل کریں تو کہا جائے گا کہ آپ اس سنت سے احیا کیا ہے. میرے کام کا مقصد سنت, کام کا مقصد سنت. اتباع سنت تو آدمی کر لیتا ہے, اصل احیاء کا مقصد یہ ہے
کہ آپ وہاں عمل کریں سنت پر جہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اسی کوشش کر لیں کہ مخالف معلوم سے عمل کر لیں تو آپ کی قوت، ایمان کی قوت اور آپ کے دل سے عمل کرنے کی طاقت بڑھ جائے گی فوراً، اگر آپ مخالف معلوم سے عمل کریں۔ اس لیے کہ یہی وہ جہاد ہے، مخالف ماحول میں سنت کا عمل کرنے سے یا مخالف ماحول میں شریعت کے حکم کو پورا کرنے سے عمل کی استعداد، جس کو میں کہہ چکا ہوں۔ آپ کو مجھے انکار ہے، آپ کو تو انکار کرنا ہے، مجھے آپ کی بے وقوفی پر تعجب ہے کہ آپ اصل بات تک پہنچنے سے پہلے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق جب سلب ہو جاتی ہے تو آپ کی مراد تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ سے سچی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے سچی بات کر رہا ہوں، آپ مخالف ماحول میں عمل کر کے دکھلائیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا ایمان کا درجہ اور آپ کی ایمان کی قوت بڑھ جائے گی۔ ایک حقیقت ہے بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کہتا ہوں، اگر آپ کسی ماحول میں کسی سنت کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے ایمان کی سطح گر جائے گی فوراً۔ میں آپ سے بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو عقل ہوگی تو آپ بات کو سمجھیں گے، اگر عقل خوف ہو چکی ہے تو آپ کو ہماری صحیح اچھے لگیں گے اور آپ دیں گے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو گمراہ کرنے والے مراد تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، آپ کو مراد تک پہنچنے نہیں دیتے، ورنہ حضرت ہے گناہ کرتا۔ جو آدمی جتنے مخالف ماحول میں عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا کمال پر ہوتے ہیں۔ آپ اگر مخالف ماحول میں عمل کریں، آپ کو اپنے ماحول میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی مخالف ماحول میں عمل کرے، اسی لیے ایک اصولی بات ہے، جس چیز کی آدمی کو عادت ڈالی جاتی ہے اور طاقت پیدا کی جاتی ہے اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ میں اس کی آسان مثال پیش کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو اس فوج سے بھرتی ہونے والے کو بڑی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، بہت مشقت۔ جو کام وہ نہیں کر سکتا اس سے وہ کام کروائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو۔ اچانک اگر کہیں سے کودنا ہے یا کہیں سے سمندر پار کرنا ہے یا کہیں کسی جگہ پر کوئی خطرناک صورتحال میں داخل ہونا ہے تو ان سارے خطرات سے فوجیوں کو گزارا جاتا ہے اور پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا فوج میں نام بھرتی ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو نام مثال کر رہا ہوں۔ دین کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ آسانی کا راستے اختیار کرو، مشکل راستے کو چھوڑ دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا خیال عمل کی استعداد کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کر دیا تھا شروع سے کہ اصل یہ جو کام ہے، یہ کام کی ذمہ داری یہ اپنے ایمان کی تکمیل کی ہے اور عمل بھی پیش کرنے کی۔ ہمارے یہاں تو نفر کا مقصد ہی عمل بھی پیش کرنا ہے، خروج کا مقصد عمل بھی پیش کرنا ہے۔ آپ خروج کے بغیر عملی دین پیش نہیں کر سکتے، اور عملی دین پیش کے بغیر اسلام قائم نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت کی بات ہے، عملی دین پیش کیے بغیر اسلام قائم نہیں رہے گا۔ میں کہتا ہوں کتابوں سے اسلام کے احکام کی تو حفاظت ہو جائے گی لیکن اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اسلام کے احکام رکھ جائیں گے کتابوں سے، لیکن اسلام قائم ہو جائے یہ تو ناممکن بات ہے، ناممکن بات ہے۔ اقامت دین کے لیے نفر حرکت کی گئی، ہمارے یہاں خروج کی اہمیت ہے وہ اقامت دین کی وجہ سے ہے۔ اقامت یعنی اللہ کے فرائض پر امت کو قائم کرنا، اسے کہتے ہیں اقامت دین۔ اللہ کے فرائض پر امت کو قائم ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ نفر میں داخل ہونے پر عذاب کی دھمکیاں دی ہیں، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑ دے تو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرے۔
ساری مصیبتیں اور ساری مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ مسلمان دعوت کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے پورا مطلب اس کا یہ دل سے عزم کرے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے ہمیں اور ہر سال 6 مہینے ہمیں اس کام کے لیے فارغ کرنے ہیں۔ اس سے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نماز کے اور فارغ کرنا ضروری ہے، اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بھی اپنے وقت کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کو کریں ہمت کر کے فرمائیں اس لیے ہر سال 4 مہینے 6 مہینے فرمائے ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، 200 سال ماشاءاللہ، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، 200 سال کی نقد جماعت ماشاءاللہ، لاطور کی نقد جماعت 200 سال۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔